بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بات کی جائے کہ کیا کسی دوسرے شخص کے جسم کے کسی بھی حصے کی طاقت کو، اس کی کیپیسٹی کو یا اس کے فنکشن کو ختم کرنا جرم ہے، اور اگر یہ جرم ہے تو اس کی قانون میں کیا سزا ہے، اسی کے بارے میں سیکشن 335 اور سیکشن 336 ڈیل کرتا ہے۔ سیکشن 335 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے جسم کے کسی بھی آرگن یعنی کہ اس کے کسی بھی عضو کو، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ناک، کان، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، کوئی بھی آرگن آ جاتا ہے، اگر کوئی شخص دوسری شخص کے کسی بھی آرگن کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے کہ وہ استعمال کے قابل نہ رہے، یا اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے کہ اس میں طاقت ہی نہیں رہ جاتی، جیسے ٹانگ کو ایسا ضرر پہنچانا کہ ٹانگ استعمال کے قابل نہ رہے حالانکہ ٹانگ ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی طرح کسی بھی شخص کے جسم کے کسی بھی حصے کے فنکشن کو ختم کر دینا کہ اس کی فنکشننگ پاور ہی ختم ہو جائے، جیسے آنکھ تو ٹھیک ہو دیکھنے میں لیکن وہ کام ہی نہ کر رہی ہو، اس سے دکھا ہی نہ جا رہا ہو، اگر کسی دوسری شخص کو اس طرح کی کوئی چوٹ لگائی جاتی ہے، کوئی ایسا ضرر لگایا جاتا ہے، کوئی ایسی ہرٹ لگائی جاتی ہے، اس کو سیکشن 335 میں بیان کیا گیا ہے۔ سیکشن 335 کے الفاظ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دیگر شخص کے جسم کے کسی بھی آرگن کی کارکردگی کو یا اس کی صلاحیت کو یا اس کی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے یا پھر مستقل طور پر اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو شکل ہے آرگن کی وہ مستقل طور پر بگڑ جائے تو کہا جائے گا کہ ایسے شخص نے اتلاف صلاحیت عضو کیا ہے، یعنی کہ دوسرے شخص کی جو عضو کی صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس سیکشن میں سمپل دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کسی دوسرے شخص کے جسم کے کسی بھی آرگن کی کارکردگی کو، اس کی صلاحیت کو یا اس کی طاقت کو ختم کر دینا یا مستقل طور پر نقصان پہنچا دینا۔ وہ کیسے؟ جیسے اگر ایک شخص دوسرے شخص پہ اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ اس کو جب ہرٹ پہنچتی ہے تو اس کی ٹانگ دیکھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن وہ ٹانگ کام نہیں کرتی، اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اس کی فنکشننگ پاور ختم ہو چکی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ آرگن کی کارکردگی کو، صلاحیت کو مستقل طور پر نقصان پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری بات جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آرگن کی شکل کو مستقل طور پر بگاڑ دینا، مثال کے طور پر کسی شخص کے جو ہونٹ ہیں ان میں سے کسی ایک ہونٹ کو کاٹ دیا جائے تو وہ مستقل طور پر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، وہ اب ٹھیک تو ہو نہیں سکتے، تو ایسی جو ہرٹ ہوگی اس کو اتلاف صلاحیت عضو کہا جائے گا۔ اس سیکشن کے مطابق اگر انسانی جسم کے کسی بھی عضو کو، کسی بھی اعضاء کو مکمل طور پر نکارہ تو نہ کیا گیا ہو لیکن ایسے آرگن کی صلاحیت ختم کر دی جائے یا اسے نقصان پہنچا دیا جائے یا اس کی شکل بگاڑ دی جائے تو ایسے جرم کو اتلاف صلاحیت عضو کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کے سر پر زور سے ضرب لگائی جس سے ضرر رسیدہ شخص تھا جس کو ضرر پہنچائے گی اس کی جو عقل ہے وہ آہستہ آہستہ جاتی رہی، یہاں پہ کوئی شخص اگر کسی شخص کے کان پر زور سے تھپڑ لگاتا ہے قوت سماعت اس کی ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس سیکشن کے ذمے میں آئے گا۔ اسی طرح کسی کی آنکھ پر ضرب لگائی جائے اور شخص کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے تو ایسے شخص کو بھی یہ کہا جائے گا کہ اس نے 335 کے تحت جرم کیا، اور ایسے تمام جو جرائم ہیں ان کو اتلاف صلاحیت عضو کہا جاتا ہے۔ اب اگر سیکشن 336 پڑھا جائے تو اس میں سیکشن 335 یعنی کہ اتلاف صلاحیت عضو کی سزا بیان کی گئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کو اس طریقے سے ہرٹ پہنچائے کہ اس کی نیت ہو یا پھر وہ یہ جانتا ہو کہ اس کے اس عمل سے دوسرے شخص کو ہرٹ پہنچے گی، تو اس ضرب سے، اس حملے سے وہ اگر کسی دوسرے شخص کی جو اس کی صلاحیت ہے، اس کے آرگن کی جو صلاحیت ہے اس کو وہ نقصان پہنچا دے، اس کو اس کی صلاحیت سے محروم کر دے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو اس سیکشن کے تحت سزا دی جائے گی جو کہ قصاص کی سزا ہوگی۔ اور اگر اسلامی احکامات کے مطابق اور مساوات کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر اگر قصاص پر عمل درآمد کرنا ممکن نہ رہے تو مجرم کو عرش کی سزا دی جائے گی۔
अर्श की जो सज़ा होती है वो दियत का हिस्सा होती है, यानी कि जो दियत होती है, दियत उसको कहते हैं जो कि इंसानी जान की कीमत होती है, उसका जो उसके बदले में अदा की जाती है। तो अर्श जो है वो उस दियत का हिस्सा होता है। तो ऐसी सूरत में अगर उसको कसास की सज़ा ना दी जा सके तो ऐसे शख्स को अर्श की सज़ा दी जाएगी और इसके साथ इसको कैद की सज़ा भी दी जाएगी, जो कि 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। अब अगर बात की जाए कि जब मुजरिम एक से ज़ायद हों तो कसास की सज़ा ना दी जाएगी। अगर मुजरिम एक से ज़ायद आदमियों के हाथ काट दे, मतलब मुजरिम एक हो लेकिन वो एक से ज़्यादा आदमियों के हाथ काट दे या एक से ज़्यादा आदमियों की आंखें निकाल दे, तो कसास सिर्फ एक का होगा, जबकि बाकी अशखास को जो हर्ट पहुंची है इस पर दियत वसूल की जाएगी। इसी तरह अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को थप्पड़ मार दे तो इसका कसास नहीं होगा। इसी तरह कसास सिर्फ उन ऑर्गन्स का होता है जहां जोड़ मौजूद हों, ताकि जोड़ से ऑर्गन को काट कर अलहदा कर दिया जाए। जहां जोड़ मौजूद ना हो उस चीज़ का कसास नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कलाई, बाजू या फिर आपकी जो थाई होती है या आपकी जो चीक्स होते हैं, रुखसार होते हैं, या आपकी जो बैक होती है जिसको हम बैक बोन वाली साइड कहते हैं, बैक कहते हैं, इस तरह पेट के गोश्त जो है इसका कसास नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जोड़ नहीं होता। जहाँ पे जोड़ होगा उस चीज़ को अगर किसी को अलग किया जाए तो उसके बदले में उसको कसास की सज़ा दी जा सकती है। लेकिन कोई शख्स अगर दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है लेकिन वो जो नुकसान है वो जोड़ नहीं है, उस चीज़ का जोड़ नहीं है, तो फिर उसको सज़ा कसास की तो दी ही नहीं जा सकती। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।